جی وہ ٹاپ الحمدللہ زون ٹھیک صاحب، ٹھاک ہے جی. وہ کہاں سے کال فرمایا ٹاپ زون آپ نے؟ نام کیا ہے؟ نام تو ٹاپ زون نہیں ہے، نام تو کچھ اور ہوگا نا آپ کا. ہماری ہیں جی وہ کی نام ہے تاڈا؟ محمد سلمان. مسلمان نام ہے؟ چلیں جی، والدین نے ان کا نام مسلمان رکھا. چلیں ٹھیک ہے نا، تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو. ان کے والد صاحب نے ان کا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ، کیا نام ہے؟ مسلمان یا سلمان؟ محمد سلمان. محمد سلمان. محمد سلمان. اب ہمیں سنائی دیا کہ مسلمان. چلیں جی، محمد سلمان صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک جی، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. کہاں سے زحمت کر رہے ہیں؟ فیصل آباد پاکستان، فیصل آباد. آپ کی بڑی مہربانی ہے، تشریف آوری کا بڑا شکریہ محمد سلمان بھائی. حکم کریں. سیدنا جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ کے علیہ، متعلق سلام اللہ علیہ، آپ کیا سلام نظریہ اللہ رکھتے علیہ. سیدنا فاروق اعظم کے متعلق، سیدنا صدیق اکبر کے متعلق ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، ان کے نفس نفیس تھے، ان کے جان شیرین تھے، ان کے وارث برحق تھے، ان کے دشمنوں پر لعنت اور ان کے حق کے غاصبین پر لعنت. ہمارے عقیدہ ان کے متعلق. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ آپ شاید ان کے ایمان کے قائل نہیں ہیں. وہ تو کل ایمان ہے بھائی. صدیق اکبر، آپ کی فاروق اعظم سلام اللہ علیہ کل ایمان ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس نفیس ہوں، ان کے وارث ہوں، ان کے خلیفہ برحق ہوں، ان کے بعد برحق امام ہوں، جی وہ ان کے ایمان میں شک کرنا ہی کفر ہے. جی جی بالکل اسی طرح ہی ہے. بالکل. کیونکہ آپ کی کچھ گفتگو اور ان میں کے غاصبین حق پہ بھی لعنت اور ان کے فضائل کے میں شک کرنے والے پہ بھی لعنت. بولیں، یہ بھی بولیں. آمین آمین، بالکل اسی طرح ہے. بالکل بالکل. تو اب اجازت ہے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں؟ جی جی بالکل. حدیث آپ کو سناتے ہیں جناب. تھے کہ ابو بکر عمر کی ایمان سے گفتگو کریں. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ لمحمد ابن یزید القزوینی. میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ لمحمد ابن یزید القزوینی. چاپ دار الفکر ہے، سنہ 2008 میں چھپی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 49 میں. صفحہ نمبر 49 میں، جی ہاں، یہ صفحہ نمبر 49 ہے، حدیث نمبر 120 ہے. یہاں پہ عن عباد ابن عبداللہ قال قال علی علیہ السلام. عباد ابن عبداللہ روایت کرتا ہے کہ علی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طرح فرمایا ہے. جی ہاں، فرمایا انا عبداللہ، اللہ کا بندہ میں ہوں، واخو رسول ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی میں ہوں، وانا الصدیق الاکبر، صدیق اکبر میں ہوں، لا یقول بعد الا کذاب، میرے علاوہ اس عنوان کا مدعی نہیں ہوگا مگر ایک ہو کذاب ہو. اشارہ واضح ہے کس کی طرف ہے؟ اشارہ واضح ہے کس کی طرف ہے؟ اشارہ واضح ہے جس کی امامتی کذب ہے، جس کی خلافت ہی کذب ہے، جس نے جھوٹ بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی، بیٹی کا میراث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا میراث نے ہڑپ لیا جھوٹ بول کے. وہ کیسے صدیق اکبر ہو سکتا ہے؟ انا صدیق الاکبر لا یقول ہا بعد الا کذاب صلیت قبل الناس ل7 سنین. کوئی مسلمان نہیں تھا نماز پڑھنے کے لیے، 7 سال تک صرف میں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. ہم دونوں نماز اکیلے پڑھتے تھے. صدیق اکبر کے متعلق یہ ہمارا نظریہ ہے جناب. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو جن کو حضرت ابو بکر کہا جاتا ہے، وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، وہ صدیق نہیں تھے، وہ صدیق نہیں تھے. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدیق بولا، بلکہ اس کے بہت ساری جھوٹیں شریعت میں ثابت ہیں کہ وہ شخص جھوٹ بولتا تھا. اس کی خود اپنی صحیح حدیث موجود ہے کہ وہ اپنی زبان کھینچ کے بیٹھ رہا تھا، زبان کھینچ رہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو عمر صاحب تشریف لائے. عمر نے پوچھا کیا یہ کیا حرکت ہے بھائی، یہ کون سی حرکت کر رہے ہو؟ ہم نے کہ بھی نہیں دیکھا کہ کوئی عاقل بیٹھ کے اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ رہا. تو اس نے کہا کہ تم کو کیا معلوم
کہ اس نے تو مجھے ہلاک کر دیا میری زبان نے، ٹھیک ہے نا. تو اس شخص کا اپنا اعتراف صحیح سند کے ساتھ کتاب الزہد میں موجود ہے دیا کہ یہ شخص اس نے خود اعتراف کیا کہ اس نے زبان کی وجہ سے یہ جہنمی بن چکا ہے. اور پھر اس کا جھوٹ، بہت سارے جھوٹ ثابت ہیں. اس کا ایک جھوٹ یہی ہے کہ اس نے یہ جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ باندھ لی کہ کیا ہے کہ ان کی میراث نہیں ہوتی. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میراث کی وصیت کرنی ہوتی تو خود اپنے بیٹی کو کرنی ہوتی نا، کہ اکیلی اولاد وہی ہے. ابو بکر کیوں کرے؟ ابو بکر کو تو کوئی میراث ملتی ہی نہیں ہے. اور بی بی سلام اللہ علیہ ابو بکر کے بعد پہ کبھی راضی بھی نہیں ہوئے. ہاں جی، راضی نہیں ہوئی اور آخرت تک اسی بات پہ ان سے وہ ناراض رہیں. جی ہاں، تو پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق نہیں ہے، ابو بکر کذاب ہے. صدیق اکبر وہی ہے جو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، وہی ہے. اب میری بات بھی سننا نا، اپنی نا آپ کی بات سنتے ہیں. جی سر سنیں، آپ نے خاموش رہنا، میری بات سننی ہے. آپ نے کہا کہ نبی نے صدیق نہیں کہا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ نبی نے ان کو صدیق نہیں کہا، آپ کا دعویٰ ہے نا. اگر آپ کے پاس اس بات ہے جو ہمارے لیے حجت ہو تو دکھائیں. ہم آپ کی جھوٹی کتابوں کو نہیں مانتے، ہم آپ کی اپنی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بولتا تھا. اس نے جھوٹ بہت بولا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جھوٹ اس نے باندھا ہے. آپ نے کہا کہ نبی نے ان کو صدیق نہیں کہا. جو بات میں پوچھ رہا ہوں نا، آپ وہ بات نہیں کر رہے، بات کو گھمائے نہیں. میں آپ کو اس بات کا بھی جواب دوں گا. آپ نے کہا ہے کہ نبی نے ان کو صدیق نہیں کہا. جی ہاں، یہ دعویٰ کیا نا آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے. جی سر. نہیں، آپ نے صدیق کہا کہ صدیق ہی نہیں کہا. اس بات پہ یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، جو ابن ماجہ شریف سے زیادہ یہ بخاری شریف ہے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو اس بخاری شریف میں سے دکھاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شیعہ سے گفتگو کر رہے ہیں نا، اور آپ شیعہ سے گفتگو کر رہے ہیں. ہم آپ کی بخاری کو نہیں مانتے، ہم نے بخاری کو ماننا ہی نہیں ہے نا. آپ بول کر جو ہے نا، اور بھائی بخاری کو ہم نہیں مانتے ہیں. آپ نے ابن ماجہ کو بھی نہیں مانتے. آپ ابن ماجہ کو مانتے ہیں نا. ابن ماجہ آپ کی کتاب ہے، میں نے آپ کے اپنی کتاب سے استدلال کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ حدیث میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جھوٹی حدیث کو آپ دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتے، اور جھوٹی حدیث کو آپ دلیل کے طور پر نہیں پیش کر سکتے. جو بات آپ کی ہے نا، آپ وہ بات کریں کہ آپ نے حدیث پیش کی ہے ابن ماجہ شریف سے. میں کہتا ہوں آپ ابن ماجہ کو نہیں مانتے. آپ تو مانتے ہیں نا، آپ تو مانتے ہیں نا. میرا دعویٰ ہے، مناظرے کے اصول آپ کو آتے ہیں محمد سلمان صاحب، کہ دلیل جو لایا جاتا ہے وہ خصم کے لیے حجت ہو. محمد سلمان بھائی، آپ کو مناظرے کی بھی زندگی میں کیا ہے استدلال کیا آپ نے؟ آپ کسی 10 12 15 سالہ لڑکے سے پوچھیں کہ آپ دلیل کیسے لیا جاتا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ دلیل وہ لایا جاتا ہے جو سامنے والے کے لیے مقبول ہو. میں وہی بتا رہا ہوں، قرآن مقبول ہے یا نہیں آپ کے یہاں؟ قرآن مقبول ہے، قرآن مقبول ہے جی. اب میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں. قرآن سے بتاؤ جی. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. قرآن نے ایمان والا کہا ہے، اسی بیعت کو توڑ دیا ابو بکر نے نا. ہاں، اسی بیعت کو ابو بکر نے توڑ دی. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے غلط کہا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا. چلیں آپ آیا پڑھیں، آیا ترجمہ کریں، آیا پڑھیں، آیا ترجمہ کریں بھائی. جن کو ایمان والا کہہ دیا وہ قیامت کی صبح تک ایمان والے. اللہ نے قرآن میں جن کو ایمان والا کہا ہے وہ قیامت کی صبح تک ایمان والے. اب جو ان کو ایمان والا نہیں مانتا وہ خود ایمان والا نہیں ہے. سیدنا صدیق محمد سلمان بھائی، آپ وہ آیا پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو ایمان والا بولا ہے، تو ہم ایمان لائیں گے بھائی. تو پتہ نہیں تھا کہ یہ بیعت کو توڑ دے گا، میں اس کو رضا نہ دوں، اس کو ایمان والا نہ کہوں. حالانکہ اللہ کا علم کامل ہے. عقیدہ بدا بھی آپ کا یہی کہتا ہے. اسی طرح قرآن کے متعلق جو تحریف قرآن کی آپ کی فصل الخطاب ہے،
आप उसको खोल के देखें, जो भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप कुरान पाक के भी इस्तदलाल को आप नहीं मानते। देखें जब आपने कुरान मजीद, जहां तक कुरान मजीद का ताल्लुक है शेख साहब, आप अबू हास का, उनको नबी का साथी नहीं मानता, वो झूठा है, कज़्ज़ाब है, ये आपने कहा। हालांकि कुरान ने इनको नबी का साथी कहा। तो वो आया आप पढ़े ना कि जिसमें अबू बकर को कुरान ने नबी का साथी बोला, आया आप पढ़ें। लेकिन अगर कुरान में से कोई आयत नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप झूठ कह रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं है। आप कुरान को नहीं मानते, मैं आपको कुरान की आयत पढ़ के सुना रहा हूँ कि अल्लाह ने सुना देना वो आयत, वही तो हम कह रहे हैं ना। हमने आप मोहम्मद सलमान साहब, हम यही तो आपको कह रहे हैं कि हम कुरान को मानते हैं। कुरान से वो आयत आप पढ़ के सुनाए ना। अब आपने कहा हम कुरान मानते हैं, लेकिन मेरा दावा है आप कुरान को नहीं मानते, कुरान को आप नहीं मानते। मैंने कुरान की जो आयत पेश की है, आप मेरी उन ओ भाई आप चलें अब कुरान जिसको जो कुरान को नहीं मानता है ना, अभी टेस्ट होगा ना शेख साहब। दावा दलील के मुताबिक होना चाहिए। आपका दावा जो है वो और है, दलील दावे के मुताबिक नहीं है। आपकी दावे और दलील के अंदर मुताबिकत होनी चाहिए। दावा आपका खास है, दलील आप आम पेश कर रहे हैं। अगर दावा खास है तो दलील भी उसकी खास होनी चाहिए। मैंने कौन सी दलील पेश की है शेख साहब? आप देखें आपके बातों में शेख साहब, ने ईमान वाला कहा है जिन्होंने नबी के हाथ पर दरख्त के नीचे बैत की थी, अल्लाह ने उनको रजा का सर्टिफिकेट दिया है। अगर आपका दावा है कि बैत तोड़ी थी, इसका मतलब है आप खुदा से ज्यादा जानते हैं कि खुदा को पता नहीं था कल ये बैत तोड़ देगा, या खुदा को पता नहीं तो इजाजत है कि मैं वो आया मुबारक में पढ़ूं? इजाजत है शेख साहब मैं वो आया पढ़ूं जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? इजाजत दें। शेख साहब का इद्दिआ यह है कि ये आया ये कह रहा है कि जिसने भी बैअत किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह उससे राजी है। क्या आया यही कह रहा है? देखें मेरे मोहतरम नाजरीन, अगर झूठ दलील हो ना तो सब नबी हैं, सब वली हैं, सब बल्कि सब अल्लाह हैं। अगर झूठ ही बात को माना जाए, झूठ को दलील की हैसियत से माना जाए, तो फिर तो किसी भी मुद्दा को माना जाता है ना। अब शेख साहब इद्दिआ कर रहे हैं कि हम कुरान को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते। अब दुनिया में कब किसी शिया ने बोला कि मैं कुरान को नहीं मानता? लानत है ऐसे शिया पर, ठीक है ना। जो कुरान को नहीं मानता था वो अबू बकर था। शेख साहब अब मैं आया पढ़ने लगा हूं ना, शेख साहब मैं आया पढ़ने लगा हूं, खामोश रहे, आपने इतनी बात किया। नहीं एक मिनट नहीं, अभी मैं आया पढ़ूंगा फिर आप बात करेंगे। मैं आया पढ़ूंगा फिर आप बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो कुरान को नहीं मानता था, जो कुरान को नहीं मानता था, वो अबू बकर है, वो उमर है, वो उस्मान है, वो आयशा है। वो लोग हैं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत नहीं की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवामिर के उन्होंने मुखालिफत की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत की, और कुरान मजीद के अवामिर की कि अहले बैत अलैहिस्सलाम नबी शेख साहब एक आदमी बोलेगा ना, शेख साहब बारी बारी बात करेंगे। मोहम्मद सलमान साहब, मोहम्मद सलमान साहब खामोश। पास ना कोई इल्म है ना आपके पास मुनाजरे के कोई उसूल है, दावा को छोड़ देते को छोड़ देते। ओ भाई मुनाजरे का पहला उसूल यह है शेख साहब, कुरान के रद्द के अंदर, कुरान का एक हुक्म मनसूख जो होता है ना, नासिख मनसूख आप जानते हैं, वो कुरान। ओ भाई चुप करो ना भाई, मुनाजरे के पहला असल यह है कि एक आदमी बात करेगा बैक वक्त। ओ भाई कोई है इधर मॉडरेटर लेके आओ। ईमान वालों को निकाल रहे हैं या अल्लाह के रजा की नफी कर रहे हैं। मुझे कुरान की आयत दिखाएं कि इस आयत की वजह से। तो फिर सुन लो ना शेख साहब, सुन ले, मैं यही तो अर्ज करने लगा हूं। कुरान ये मेरे हाथ में है, मैं कुरान पढ़ने लगा हूं, इजाजत देना आप खामोश हो जाएं। मैंने जब आपसे कहा कि इजाजत देंगे मैं कुरान की वो आयत पढ़ूं जिससे आपने इस्तेदलाल किया है, तो आपने कहा पढ़े, तो फिर बीच में शुरू हो गए। तो मैं कुरान ही तो पढ़ने लगा था। आपने कहा था कि शिया कुरान को नहीं मानते हैं। कुरान नहीं मानता, मैंने कहा मैं बताता हूं। खामोश हो जाओ ना भाई, खामोश हो जाओ, मुझे बात करने दो। जो कुरान को नहीं मानता है वो तारीख में साबित है,
وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے بیعتیں توڑ دی ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصایا کی مخالفت کی ہے، جنہوں نے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت جو نص قرآن میں موجود ہے ان کی عصمت ہے، اس کو مخالفت کی ہے۔ قرآن کو جو نہیں مانتے تھے وہ آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے خلفاء ہیں۔ محمد سلمان صاحب اب آتے ہیں اس آیہ کی طرف، محترم ناظرین، یہ قرآن مجید ہے، آیہ پڑھنے دو شیخ صاحب، آیہ پڑھنے دو مجھے۔ ایک پوائنٹ پہ بات کریں، ایک پوائنٹ پہ، جب وہ پوائنٹ حل ہو جائے اس کے بعد آپ دوسرے پوائنٹ پہ آئیں۔ پوائنٹ پہ آئیں، آپ سے ایک پوائنٹ پہ بات نہیں ہو رہی، ایمان صدیق اکبر، پوائنٹ یہ ہے۔ اس ایمان سے ہم نے تو کہہ دیا صدیق اکبر کو ہم سب خلائق پہ افضل مانتے ہیں، سب خلائق پہ افضل مانتے ہیں۔ آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا، آپ بھاگ رہے ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ آیت، میں نے آپ سے کہا نا آیت پڑھو، آپ آیت تو پڑھ نہیں رہے، تو مجھے پڑھنے دو آیت۔ ایمان سے آیت پیش کی ہے، یہاں پہ کوئی ہے بھائی، ادھر لے کے آؤ نا اپنا کوئی ماڈریٹر لے کے آؤ، کیونکہ یہ شخص بات نہیں کرنے دے رہا ہے۔ صرف آپ نے جواب دینا ہے، باقی نہیں۔ شیخ صاحب آپ نے آیے قرآن سے استدلال کیا نا، مجھے اجازت دیں گے آیہ پڑھوں؟ تیار ہے، لیکن آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں، آپ اپنے جو نقطہ اختلاف ہے اس سے نہیں ہٹنا، آپ بھاگتے ہیں نقطہ اختلاف سے۔ شیخ صاحب محمد سلمان صاحب، محمد سلمان صاحب، محمد سلمان صاحب، اللہ نے کن کو فرمایا اس کے رد میں محمد سلمان صاحب، آپ ایک دفعہ میرے گفتگو کے بیچ میں بولیں گے نا تو میں آپ کو میوٹ کر دوں گا، کیونکہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ جب ایک شخص کو آپ نے خود اجازت دے دی کہ آپ قرآن کی آیت پڑھیں، پھر اس کو پڑھنے نہیں دے رہے، اب ایک دفعہ بھی بولا نا تو آپ میوٹ ہو جائیں۔ اس کو میوٹ کر دو بھائی، اس کو میوٹ کر دو، ختم، میوٹ۔ جب تک میں گفتگو ختم نہیں کروں گا یہ بیچ میں نہیں بولے گا۔ میں آپ کو سنانے کے لیے آیت پڑھ رہا ہوں تو آپ اچھی طرح سے سن لیں کہ آیت میں کیا لکھا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بے وقوفی، ان لوگوں کی جہالت، ان لوگوں کی عوام فریبی۔ قرآن تو یہ پڑھتے ہیں، قرآن کی یہ آیت صحیح طرح سے نہیں پڑھتے، کہتے ہیں اس میں ابو بکر کا ایمان ہے۔ آیت تو پہلے سے اچھی طرح سے دیکھ لو۔ محترم ناظرین، قرآن مجید سورہ مبارکہ فتح ہے، سورہ مبارکہ فتح ہے، یہاں پر آیہ نمبر ہے، اللہ آپ کو بلا کرے 18، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہو گیا۔ پر اگر وہاں پہ کوئی منافق تھا تو یہ اس آیہ میں شامل ہی نہیں ہے سرے سے۔ اللہ صرف کس سے راضی ہوا؟ مومنین سے راضی ہو گیا، منافق اگر ہے تو راضی نہیں ہوا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ کے ساتھ شجرہ کے نیچے، درخت کے نیچے، اس درخت کو قطع کس نے کیا؟ عمر نے کیا تھا نا۔ اس درخت کا دشمن کون تھا؟ عمر نے قطع کیا تھا نا، اس کو کاٹ دیا تھا۔ وہی درخت جس کا ذکر قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی، اس بیعت کو توڑنے والے عمر نے اسی درخت کو پر قلم بھی کیا تھا، قطع کیا تھا اس نے۔ جب وہ کیونکہ اس نے بیعت توڑ دیا تھا، فوراً توڑ دیا تھا بیعت کرنے کے بعد۔ جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے شجرہ کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، جن سے پس اللہ راضی ہوا۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ مومن ہے۔ اگر منافق نے بیعت کی تو اللہ نے اس سے راضی نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ منافق کے دل میں جو بیعت بھی کرے وہ جھوٹا بیعت ہوتا ہے، سچی بیعت ہوتی ہے، اس سے راضی ہے نہیں۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اس کے بعد فتح قریب اس کو عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فتح قریب، جس سے راضی ہوا ہے۔ شیخ صاحب یہ باتیں آپ کی سطح سے بلندتر ہیں۔ جس سے راضی ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، خاموش میری بات سنو اچھی طرح سے، میں جب ختم ہو جاؤں گا میں آپ کو اباری دوں گا۔ جس سے راضی ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح قریب عطا کیا ہے۔ یہ سمجھ میں آیا؟ اچھا میں آپ کو بتا دوں گا پھر اس کا کہ فتح قریب کیا ہے۔ اس کے بعد یہ آیہ نمبر کون سا ہے؟ یہ آیہ نمبر تھا 18 میرے محترم ناظرین، آیہ نمبر 18۔ اب یہ لوگ آیہ نمبر 10 کو نہیں پڑھتے، یہاں پہ اس سے پہلے آیہ نمبر 10 بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، مسلمان ہوں، کافر ہوں، مومن ہوں، منافق ہوں، جو آپ سے بیعت کریں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، کیونکہ نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ دیتے ہیں
بیعت کرتے ہیں تو یہ در حقیقت اللہ سے وعدہ دے رہے ہوتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ ان کے اوپر ہے، اللہ کے گرفت ان کے اوپر ہے. اللہ جانتا ہے کہ کون وفا کرتا ہے کون وفا نہیں کرتا. فمن نکث فانما ينکث علی نفسه، ان بیعت کرنے والوں میں شیخ صاحب قرآن نے خود خبر دی کہ جو اس بیعت کو توڑ دے گا وہ اپنی ہی ہلاکت، اپنی ہی عذاب، اپنی ہی بدبختی کے لیے اس بیعت کو توڑے گا. محمد سلمان سن رہے نا؟ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا آهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو اس بیعت پر ثابت قدم رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا. آپ نے کہا کہ اس میں ابو بکر کا ایمان ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی دو طائفوں کی، لوگ بیعت کریں گے، ٹھیک ہے نا، ایک بیعت پہ قائم رہے گا، ایک بیعت کو توڑ دے گا. یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ابو بکر نے بیعت کیا، اب یہ کہ اس نے بیعت پہ قائم رہا ہے یہ سے ثابت تو نہیں ہوتا. جس نے بیعت پہ قائم رہا ہے، جس سے اللہ راضی ہو، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ مومن ہے. نمبر 1. نمبر 2، اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح قریب عطا کیا ہے. اچھا، یہاں پہ بیعت شجرہ کا بیعت وہاں پہ کس بات پہ بیعت ہوئی تھی؟ بخاری میں دیکھیں، اس میں کئی احادیث ہے کہ موت پہ بیعت ہوئی تھی. محمد سلمان صاحب آپ سن لیں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، پلیز سمجھ لیں، میری باتوں کو سوچ لیں، سمجھ لیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے، پھر رد کر لینا. میں آپ کو مائک کھول دوں گا، اچھی طرح سے سن لیں، تاکہ اب بات کریں گے نا میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اب سنیں گے تو سمجھ آئے گی. بیعت کس بات پہ ہوئی تھی؟ موت پہ، کہ ہم جنگ میں لڑیں گے، مریں گے، لیکن بھاگیں گے نہیں. آئے ہائے ہائے، یہ کب کی بات ہے؟ یہ جو غزوہ ہوا ہے یہ سنہ 5 ہجری کا واقعہ ہے. یہ خیبر سے کچھ پہلے ہے. خیبر جو ہے میرے محترم ناظرین، خیبر کس سال کو ہوا تھا؟ خیبر سنہ 6 کو ہوا تھا. سنہ 5 کو یہ ذی الحجہ میں یہ بیعت ہوا تھا، بیعت رضوان حدیبیہ کا. اس کے بعد ذی الحجہ میں ہوا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تھے، 2 ہفتے ٹھہرے تھے، اس کے بعد چلے گئے تھے خیبر کے لیے. تو خیبر میں میرے محترم ناظرین کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے بیعت کیا تھا؟ اچھی طرح سے سن لو محمد سلمان. قرآن تم نے ایک آیت پڑھی ہے، دوسری آیت کو تم نے چھوڑ دیا، اور جنہوں نے بیعت توڑی ہے اس کو تم نے فراموش کیا ہے. اچھی طرح سے سن لو. جب اس بیعت کے 2 ہفتے بعد، یہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس کے بعد جو جنگ ہوئی وہ خیبر ہے. خیبر میں کس کو فتح قریب ناصر ہوا ہے؟ وہ تو پتہ ہے سب دنیا کو، صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، امیر المؤمنین کو، نفس الرسول علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس کو فتح قریب ملا ہے وہ کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. جنہوں نے بیعت توڑ دی ہے وہ کون ہے؟ شیخ صاحب ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری. اب دیکھو شیخ صاحب دیکھو، چاپ دار الفکر میں بس 2 منٹ پھر میں خاموش. چاپ دار الفکر صفحہ نمبر 258 ہے، ملاحظہ کریں. یہاں پر حدیث نمبر ہے 4395. حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے، 4395. ذہبی نے تلخیص میں بھی کہا حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے نا؟ حدیث کیا ہے؟ ان علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نے کہا سار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ خیبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف گئے جنگ کے لیے. فلما اتاها بعث عمر، جب وہاں پہنچے تو عمر کو کہا کہ جاؤ یہود کے ساتھ خیبر میں ان کے ساتھ قتال کرو. وبعث معه الناس، اس کے ساتھ لشکر کو بھی بھیج دیا عمر کو، کیونکہ علی علیہ السلام کے آنکھوں میں آشوب چشمتا بیماری تھی. ان کو بھیج دیا کہ بھئی تم جاؤ خیبر میں لڑائی کرو، اور لشکر کا کمانڈ بھی اس کو دے دیا. الى مدینہ مقصف فقاتلوهم فلم يلبثوا ان هزموا عمر واصحابه. تو وہاں پر جو ہی جنگ شروع ہو گئی ہے، عمر اور اس کے ساتھی سب بھاگ کے آ گئے. وجاء فجاءوا يجبنونه ويجبنهم. شیخ صاحب یہ اچھی طرح سے دیکھو، یہ صحابہ، یہ علی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، حدیث صحیح ہے، ذہبی نے بھی تصحیح کیا. صحابہ واپس پہنچے، سب نے یجبنونه، سب نے شہادت دی ہے کہ عمر تو بڑا بزدل آدمی ہے، یہ بھاگ گیا جنگ سے.
اور بیعت کیا تھا 2 ہفتے پہلے بیعت رضوان، کہ موت پہ بیعت کی تھی نا، بھاگ کے پہنچ گیا یہودیوں سے، بیعت فوراً توڑ دی یا نہیں دی؟ توڑ دی. وَيُجَبِّنُهُمْ. اچھا، اور یہ الٹا عمر صحابہ کو گالی دے رہا تھا کہ بزدل تو یہ ہیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو ہٹا دیا. اچھا، اس سے پہلے والی حدیث ملاحظہ کریں، 4393 4393 صحیح. ذہبی نے بھی کہا حدیث صحیح ہے. علی علیہ السلام نے کہا عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے، کیا آپ خیبر میں ہمارے ساتھ تھے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ تھا. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا بکر الى خیبر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خیبر میں جنگ کے لیے بھیجا تھا. فسار بالناس وانهزم حتى رجع. خیبر میں جنگ کے لیے گیا، وہ واپس بھاگ کے آ گیا. تو اب شیخ صاحب، جس نے بیعت توڑا ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا، وہ جہنمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اور اس کے علاوہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار فلا تولوهم الادبار فانه من يولي دبره يومئذ الا متحرفا الى قتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ وہ جہنمی ہے. تو آپ کے دونوں خلیفے، انہوں نے ثابت ہو گیا کہ یہ نہ فاروق ہیں اور نہ صدیق ہیں. انہوں نے جھوٹی بیعت کی ہے اور بیعت اپنی توڑ دی ہے، اور یہ کذاب ہیں اور یہ جہنمی ہے. اب بات کرو. مائک کھول دو ان کا، مائک کھول دیں. آپ کی ساری اونٹ پہ مبنی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ یہاں اللہ نے 2 طائفہ کا تذکرہ کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اس آیت مبارکہ میں. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ بیعت توڑنے والے طائفہ کا کن الفاظ کا آپ نے معنی کیا، مجھے وہ بتائیں. آپ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. آپ نے کہا جی وہ صدیق نہیں ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آپ کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں جو سیاستہ کی کتابیں نہیں ہیں. میں نے پہلے کہا کہ مناظرے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ دلیل دعوے کے مطابق ہونی چاہیے. دعویٰ یہ ہے میرا کہ قرآن پاک نے ان کو ایمان والا کہا ہے، اللہ نے ان سے راضی ہوا ہے. اب آپ نے کہا جی بیعت توڑی ہے. اب قرآن کی آیت سے آپ ثابت کریں نا، قرآن کی آیت کے مقابلے میں آپ وہ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے لا رہے ہیں جو غیر معروف کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پہ کھڑے ہو کے خود فرمایا تھا اثبت احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان. یہ اللہ کے نبی کا فرمان آپ نے نہیں پڑھا کہ نبی ان کو صدیق کہہ رہے ہیں، قرآن ان کو مومن کہہ رہا ہے. اور میں کئی احادیث کر سکتا ہوں، آپ روایت کو لے کر آتے ہیں قرآن کے مقابلے میں. تو قرآن نص قطعی ہے، نص قطعی کے مقابلے میں خبر واحد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ کو اصول مناظرہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دعویٰ کیا ہوتا ہے اور دلیل کسے کہتے ہیں. ایسے تو کل کو کوئی بھی اٹھ کر جو ہے وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی خبر واحد لا کر کے کہے گا یہ حکم اس خبر واحد کی وجہ سے منسوخ ہو گیا. آپ نے قرآن سے دکھانا ہے کہ انہوں نے بیعت توڑی تھی. آپ نے یہ بات کی ہے کہ قرآن نے 2 طائفہ کا بیان کیا ہے، ایک بیعت برقرار رکھنے والے اور دوسرا طائفہ بیعت توڑنے والا. آپ مجھے بتائیں قرآن کی کس آیت کے اندر ہے پورے قرآن میں کہ جناب وہ جس نے طائفہ نے بیعت توڑی ہے یہ ان کی وضاحت ہے. یہ آپ نے مجھے چیز جو ہے نا وہ دکھانی ہے. میں نے صدیق کا لفظ نبی کی زبان مبارک سے آپ کو دکھا دیا ہے بخاری کی. آپ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، کیوں؟ میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے، آپ اس کے مقابلے میں خبر واحد لے کے آ رہے ہیں. نص قطعی کے مقابلے میں خبر واحد لے کے آ رہے ہیں. آپ نص قطعی کے مقابلے میں مجھے نص دکھائیں، قرآن کی نص کہ جناب یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے جو ہے یہ بیعت توڑی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جس کو ایک مرتبہ مومن کہہ دیتا ہے، اللہ کو قیامت تک کے احوال کا پتہ ہوتا ہے، پھر اللہ وہ حکم دیتا ہے کہ یہ مومن ہے کافر ہے. نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میں ان کو مومن کہہ رہا ہوں، کل انہوں نے بیعت توڑ دینی ہے. میری اس بات کا جواب آپ نے نہیں دیا. یعنی آپ اللہ کو وہی جو آپ کا عقیدہ ہے نا اللہ کے متعلق پتہ والا، وہ جو آپ تقیہ کرتے ہیں نا وہ عوام کے سامنے تقیہ کھل رہا ہے.
وہ سڑاند اس تقیے کی جو ہے وہ عوام کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق اللہ کو کل تک کا پتہ نہیں ہے کہ کل یہ ایمان پہ قائم رہے گا یا نہیں رہے گا. یعنی جنہوں نے بیعت کی تھی اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ ان میں سے بہت ساروں نے بیعت توڑنی بھی ہے. اللہ نے ایمان والا ان کو غلط کہا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کو، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جس کو ایمان والا کہا ہے قرآن میں نص قطعی کے ذریعے، اللہ کے علم میں ہے کہ وہ قیامت کی صبح تک ایمان والا ہی رہے گا، اور جس کو اللہ نے کافر کہا ہے وہ قیامت کی صبح تک کافر ہی رہے گا. اس بات کا جواب آپ نے نہیں دیا. آپ ادھر ادھر چھلانگے لگا کے عوام کا ذہن تو منتشر کر سکتے ہیں، لیکن دلائل کی دنیا کے اندر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی. اور بخاری شریف کے اندر ہے، اب میں قول پیش کر رہا ہوں اپنے امام، میرے امام میں حضرت علی، میرے سر کا تاج ہے حضرت علی. جوتیاں میں اپنے سر پہ رکھنا سعادت سمجھتا ہوں، ان کے پاؤں کی خاک میں اپنی آنکھوں میں لگانا سرما سمجھ کے میں سعادت سمجھتا ہوں. اس طرح جب اعظم کا جنازہ رکھا ہوا تھا، راوی کون ہے یہ بخاری کی حدیث میں آپ دے رہا ہوں، پڑھنا آپ کا مطالعہ نہیں ہے. ابن عباس راوی ہیں، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں راوی، کہ میں کھڑا ہوا تھا، حضرت عمر کی میت رکھی ہوئی تھی، پیچھے سے ایک شخص آیا، میرے کندھوں پر ایسے پونیاں رکھ کر جو وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے اکثر سنا ہے. اب یہ علی کہہ رہے ہیں، یا تو آپ کہیں کہ ہم علی کو بھی نہیں مانتے، یہ علی کہہ رہے ہیں میں حضرت علی کی بھائی اپنی کتابوں سے جھوٹی روایات نقل نہ کرو. میری بھی بات سننی ہے آپ نے، میری بھی سن. یا تو آپ کہیں کہ نبی نے مناظرے کا اصول آپ توڑ رہے ہیں نا. مناظرے کا اصول یہ ہے کہ آپ شیعہ حدیث پیش کریں نا، شیعہ حدیث پیش کریں. آپ اللہ پر بھی بہتان لگا رہے ہیں، آپ نبی پر بھی بہتان لگا رہے ہیں، آپ حضرت علی پر بھی بہتان لگا رہے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نبی کی زبان مبارک سے سنا اکثر کہ نبی فرماتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے آئے، میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ بیٹھے، فلاں جگہ داخل ہوئے، میں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے ان کے تذکرے سنے. میری بات پوری ہونے لگی، ابھی بول رہے ہیں. یہ حدیث جھوٹ ہے، یہ حدیث جھوٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور جھوٹ سے حق ثابت نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے جنت میں حضرت عمر کا مکان دیکھا ہے. اس کا مطلب ہے آپ نبی کی بات بھی نہیں مانتے، خدا کی بات بھی نہیں مانتے، علی کی بات بھی نہیں مانتے، وگرنہ میری ان باتوں کو آپ دلیل کے ساتھ ان کا جواب دینا ہے. ادھر ادھر کی جو بونگیاں نہیں مارنی کہ آپ ادھر چھلانگے لگائیں ادھر چھلانگے لگائیں. بتائیں کہ قرآن کے اندر کہاں بیعت توڑنے والوں کا تذکرہ کہ انہوں نے بیعت توڑی تھی. قرآن کا جواب قرآن کے الفاظ میں دینا ہے. حدیث میں نبی نے فرمایا کہ صدیق، 2 شہید اور 1 نبی احد پہاڑ تیرے اوپر موجود ہیں. تو اب بتائیں صدیق نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، آپ نے اب نبی کی زبان سے اس کی تکذیب دکھانی ہے. حضرت علی نے کہا کہ میں نے نبی کی زبان سے اکثر دیکھا، حضرت علی کی زبان سے آپ نے دکھانا ہے کہ جناب نے ان کو ایمان کی نفی کی ہو. میری باتوں کے جواب دینے ادھر کی بات نہیں کریں. شیخ صاحب آپ مناظرے کے اصول جانتے ہیں کہ دلیل وہ لایا جاتا ہے جو خصم کے لیے قابل قبول ہو، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کی کتابوں سے دلیل دی، آپ نے کیا ہماری کتابوں سے دلیل دی ہے؟ قابل قبول نہیں ہے، نبی کا فرمان قابل قبول نہیں ہے، حضرت علی کی ذات قابل قبول نہیں ہے. میں نے 3 شخصیات پیش کی ہیں، اللہ کی ذات کو پیش کیا ہے. پہلے ثابت تو ہو جائے نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، پہلے ثابت تو ہو جائے نا. چلیں بھائی اجازت دیں، اب ان کے باتوں کا جواب دے دیتے ہیں. اب اس کو میوٹ کر رہے ہیں کیوں کہ میرے بیچ میں بول دے گا جیسے میں خاموش تھا. دیکھیں میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ ابو بکر مومن ہے عمر مومن ہے. یہاں پہ ابو بکر عمر کا نام تو نہیں ہے نا، نام تو نہیں ہے، صرف بیعت کرنے والوں کا ذکر ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہر بیعت کرنے والے سے راضی ہو گیا یا خاص بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا؟ بات یہ ہے اگر قرآن میں ایک ایسی آیا ہو کہ جس نے بھی بیعت کیا اللہ نے اس سے راضی ہو گیا تو پھر بات ان کی صحیح ہے. لیکن اگر قرآن میں اس طرح نہ ہو، قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ میں ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہوا ہوں جن کے یہ صفات ہیں، اور ان بیعت کرنے والوں سے راضی نہیں ہوا ہوں جن کے یہ صفات ہیں، جن کے فلان فلان صفات ہیں، تو پھر تو یہ ثابت نہیں ہوتا نا کہ جس نے بھی بیعت کی ہے اللہ اس سے راضی ہو گیا. قرآن یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ جس نے بھی بیعت کیا اللہ اس سے راضی ہو گیا.
قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے بیعت کی وہ دو گروہ ہیں. ایک گروہ ہے جو بیعت میں برقرار رہے گا, اللہ ان سے راضی ہے, اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ مومن ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح قریب عطا فرمائے گا. اور سب کے نزدیک, محدثین مفسرین کے نزدیک سب کو پتہ ہے کہ فتح قریب یہاں سے مراد کیا, فتح خیبر ہے. فتح خیبر. تو اللہ جس مومن سے راضی ہوا ہے وہ فاتح خیبر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیات میں بتا دیا کہ ایسے گروہ نے بھی بیعت کی جو اپنی بیعت کو توڑ دیں گا وہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے ان کے اپنے صحیح احادیث سے ثابت کیا کہ ان کے شیخین ابو بکر عمر نے انہوں نے جھوٹی بیعت کی ہے. یہ کیسے صدیق بنے بھائی جنہوں نے بیعت کر کے فوراً توڑ دیا, موت پہ بیعت کی اس کے بعد فوراً 2 ہفتوں کے بعد اس کو توڑ دی, سب کے سامنے شرم بھی نہیں کیا. حالانکہ اس زمانے میں عرب بڑے غیرت مند ہوتے تھے. دیکھیں ایک بہت بڑا واقعہ ہے غزوہ خندق. کف اللہ المؤمنین القتال بعلی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک ضربت نے اسلام بچایا, قرآن بچایا, توحید بچایا. اسی وجہ سے آپ مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں آج, اسی کے صدقے سے. وَإِلَّا سب صحابہ مشرک ہو جاتے. وہ کب تھا جب عمرو بن عبد آیا تھا مسلمانوں کے سامنے حلب مبارز کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس کا سامنا ہوا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے کیوں ادھر آئے ہو, ہمارے آپ سے دشمنی نہیں ہے. عمرو قریش والے ہم سے جنگ کر رہے ہیں, آپ کیوں آئے, آپ واپس چلیں. اس نے کہا نہیں میں واپس نہیں چلوں گا, جاؤں گا, مجھے لوگ عورتیں مجھے تانے دیں گے کہ یہ جنگ سے بھاگ کے آیا, علی سے ڈر کے بھاگ کے آیا. اس نے وہاں پہ موت قبول کی, بھاگ نہیں گیا. لیکن آپ کے شیخین سب کے سامنے, سب صحابہ کے سامنے, یہودیوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ کیا انہوں نے اپنی بےغیرتی کی وجہ سے, بھاگ کے آگے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیر معروف کتاب ہے. آپ جاہل ہیں نا, آپ کو پتہ نہیں کہ غیر معروف, یہ بہت مشہور کتاب ہے. یہ کتاب المصدق علی الصحیحین اسی نہج پہ لکھی ہے جو بخاری مسلم اس پہ لکھی ہے, اور اس کے مصنف اپنے زمانے میں مفسرین کا امام, محدثین کا امام تھا. اب یہ غیر معروف کتاب ہے. جاہل کے نزدیک تو سب کتابیں غیر معروف ہوتے ہیں. کون جاہل کہتا ہے کہ مصدق علی الصحیحین غیر معروف کتاب ہے؟ آپ نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کیا نا, آپ ایسے پگڑی لگا دیا آ گئے کہ مولوی صاحب ہے. یہ آدمی حالت یہ ہے اس شخص کی کہہ رہے المصدق علی الصحیحین یہ غیر معروف کتاب ہے. یہ کتاب مصادر میں سے, مراجع میں سے بہت مشہور, معروف اور معتبر کتاب ہے. اور پھر اس نے نہیں کہا, صرف اس نے تو نہیں کہا, ذہبی نے بھی تصحیح کیا. آپ کو کیا معلوم کہ محمد بن عثمان بن قائم شمس الدین الذہبی کون ہے؟ آپ کو کیا معلوم؟ جو شخص کہتا ہے کہ مستدرک غیر معروف کتاب ہے وہ بھی یہ کہے گا کہ ذہبی کون ہے. ذہبی محدثین کا امام ہے, جرح و تعدیل میں اس کا ثانی نہیں ہے. اس نے تصحیح, اور کٹر ناصبی شیعہ کا دشمن ہے, اس نے تصحیح کیا کہ شیخان بھاگ گئے تھے. تو ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, کہہ رہے کہ جس نے بھی بیعت کیا, میں نے اس کو کہہ دیا کہ آیا پڑھ کے ہمیں سمجھا دو کہ ابو بکر کیسے مومن ہے. 2-3 دفعہ اس کو کہہ دیا, اس شخص کو. اس نے آیا پڑھ کے سنا ہے آپ لوگوں کو کہ ابو بکر, اس ایسے ہی کہتے قرآن میں لکھا ہے کہ ابو بکر مومن ہے. تو آیا پڑھ کے دکھاؤ نا, لفظ بلفظ ترجمہ کرو تاکہ ہم دیکھیں وہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر مومن ہے. میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں سورہ فتح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیعت بڑا مقدس ہے, بڑا اہم ہے, کیونکہ اللہ کا ہاتھ وہاں پہ موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہا ہوتا ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے, جھوٹی بیعت کر کے اس کو توڑے گا تو اس کا عذاب کتنا عظیم ہوگا, چھوٹا تو نہیں ہوگا نا. تو فمن نکث فانما ينکث علی نفسه. قرآن کی ایک آیت کو پکڑتے ہو, ہاں, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کچھ آیات پہ ایمان ہے, کچھ آیات پہ ایمان نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت نہیں ہے شیخ صاحب. جو اس بیعت کو توڑے گا, خود قرآن کہہ رہا ہے, تو وہ اپنی ہلاکت, اپنی بدبختی, اپنی جہنمی ہونے کے لیے اس کو توڑے گا. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اور جو اس بیعت پہ, جس عہد اللہ کے ساتھ اس نے عہد کیا, اس میں قرار رہے گا, اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو پتہ چلا کہ یہ جو بھاگ گئے ہیں بیعت توڑ کے, یہ جنتی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ان سے بڑا کذاب ہے ہی نہیں ہے, جس نے اللہ سے سب کے سامنے وعدہ کیا. اور ان کو اگر قرآن پہ ایمان ہوتا تو اس بیعت کو نہ توڑتے شیخ صاحب. اب پتہ چلا کہ قرآن پہ کس کا ایمان نہیں ہے. میں نے کہا نا شیخین کا ایمان نہیں تھا قرآن پر. رسول کے معجزات دیکھے, ابو جہل نے تصدیق نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ کے شیخین نے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتے دیکھا, ان کے معجزات دیکھے, تصدیق نہیں کیا.
دلیل کہ اگر تصدیق ہوتا ان کے دل میں ایمان ہوتا تو بھاگ نہ جاتے، کیونکہ انہوں نے جب وعدہ دیا تھا مریں گے بھاگیں گے نہیں، وعدہ دے کر بھاگ گئے تو پتہ چلا کہ یہ مومن نہیں تھے، انہوں نے بیعت توڑ دی۔ اچھا اب آپ نے جو احد والی روایت پڑھی ہے اس کا جواب پہلے سن لو۔ یہ کتاب ہے الاحتجاج لشیخنا الطبرسی، جب یہ اپنی کتابوں سے پڑھ سکتا ہے تو میں بھی اپنی کتابوں سے پڑھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے تو کہا تھا مناظرے کا اصول یہ ہے کہ دوسرے مخالفین کی کتاب سے پڑھیں، تو اس نے اپنی کتاب سے پڑھا کہ احد میں جدید دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا۔ تو یہ دیکھو یہ کتاب ہے الاحتجاج طبرسی، جلد نمبر 1، چھاپ اسوہ، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ملاحظہ کریں، ایک یہودی سے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا گفتگو ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ جو تھے عظیم تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، موسیٰ کے پاس بہت سارے فضائل ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے۔ تو اس کے جملہ فضائل میں سے اس یہودی نے یہ ذکر کیا کہ پہاڑی نے موسیٰ سے بات کیا، اللہ نے ان کے لیے پہاڑی سے بات کروا دیا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہہ دیا وَلَئِنْ سَارَتِ الْجَبَلْ وَصَبَّحَتْ مَعَهُ لَقَدْ عَمِلَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وَهُوَ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، اگر موسیٰ کے ساتھ پہاڑی چل پڑا ہے اور پہاڑی نے موسیٰ کے ساتھ تسبیح پڑھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے بڑا معجزہ ہوا ہے۔ فرمایا اذ كنا معه على جبل حراء، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جبل حراء پر، اذ تحرك الجبل، جبل حراء ہلنے لگا، فقال له، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قر فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق شهيد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل حراء سے کہا کہ خاموش رہ، برقرار رہ، اپنی جگہ پہ رہ، تجھ پہ نبی ہے یا صدیق شہید ہے۔ تو وہاں پہ کون تھا اس کے ساتھ؟ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام تھے نا، ابو بکر عمر تھے ہی نہیں۔ فقر الجبل مجیبا لامرہ صلی اللہ علیہ وآلہ ومنتہیا الی طاعتہ، تو اس وقت جبل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرتے ہوئے خاموش ہو گیا، آرام پا گیا اور اس کی طاعت کرنے لگا۔ اور اس کے بعد دوسرے معجزات بھی ذکر کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا پھر آپ نے ذکر کیا کس کا؟ کہ صحیفہ کا۔ اور بھائی وہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو کہا کہ میں کاش اس کے صحیفے کے ساتھ محشور ہوتا نا، وہ دیکھ لو، یہ کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمہ اللہ۔ اچھا الفروع من الکافی للکلینی جزء رابع صفحہ نمبر 545، عن ابی جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کنت دخلت مع ابی الکعبہ، میں اپنے والد کے ساتھ حضرت امام علی سید الساجدین علیہ السلام کعبہ میں داخل ہو گئے، فصلی علی الرخامۃ الحمراء بین العمودین، کعبہ شریف کے اندر داخل میں 2 ستون ہیں، ان 2 ستونوں کے درمیان ایک لال پتھر پرانے زمانے میں ہوتا تھا، اس لال پتھر پر میرے والد صاحب نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اچھا نماز پڑھی ہے۔ فی هذا الموضع تعاقد القوم ان مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او قتل الا يرد هذا الامر في احد من اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابدا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر کچھ صحابہ آئے تھے غدیر سے پہلے، کیونکہ عائشہ نے ان کو رپورٹ دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہم اعلان کرنے والے ہیں، اور عائشہ نے رپورٹ دی تھی، تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سے پہلے وہاں پہ جمع ہو گئے تھے حجۃ الوداع میں، آپس میں عہد کیا تھا کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے ہم کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ امر خلافت ان کے اہل بیت میں چلے جائے، قیامت تک اجازت نہیں دیں گے، ایسا کام کریں گے۔ اچھا قلت ومن کان، میں نے والد صاحب سے پوچھا کون تھے وہ لوگ؟ کان الاول والثانی وابو عبیدہ، اس میں ایک نمبر 1 شامل تھا، اور نمبر 1 عائشہ کے ابا جی، والثانی حفصہ کے ابا جی، وعبید ابن الجراح، وسالم ابن الحبیب، اور سالم مولا حذیفہ بھی وہاں پہ تھا، دوسری روایت میں عثمان بھی تھا، ٹھیک ہے نا۔ ان لوگوں نے، یہ لوگ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں کبھی ان کی طاعت نہیں کی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں کعبے میں جا کر قسم کھا کے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے خلافت پہ قبضہ کرنا ہے اور قیامت تک خلافت و امامت اہل بیت علیہ السلام کو نہیں جانے